بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء ومن هو اولا بعیسی ابن مریم محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات و وفات یا رفع و نزول کا جو عقیدہ ہے اس سے متعلق جو سوالات تھے ان کو تسلسل سے پڑھ رہے تھے۔ اس سے قبل 3 سوالات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کے اندر کلمہ متوفیکہ کی بحث ہے، اور اس کلمہ سے متعلق تفصیلی کلام آپ کچھ ویڈیوز قبل سن چکے ہیں۔ وہاں آپ کو بتایا تھا کہ اس کلمہ کی 3 تفسیریں ملتی ہیں، جن میں ایک جمہور مفسرین کی تفسیر ہے، دوسری تفسیر بعض مفسرین کی تھی، اور تیسری جو تفسیر تھی وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر تھی۔ پہلی جو 2 تفسیریں ہیں اس سے متعلق تو تفصیلی طور پر آپ سابقہ ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ آج یہاں ہم تیسری جو تفسیر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو منقول ہے اس سے متعلق بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے اس کا عنوان اور سوال کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا عیسیٰ انی متوفیکا میں قادیانی تحریف کا جواب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ۔ سوال نمبر 4، قال اللہ تعالی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی، اس کی صحیح تفسیر بیان کر کے حیات مسیح علیہ السلام کو ثابت کریں۔ مرزائی توفی سے وفات مراد لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی متوفیکہ کی تفسیر ممیتو کا منقول ہے، اور اس تائید میں مرزائی توفنا مع الابرار، توفنا مع المسلمین کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ان تمام امور کا شافی جواب تحریر کریں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کلمہ توفی سے متعلق جو تفصیلی کلام ہے وہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں پر مؤلف مدد ظلہ نے جو جواب ذکر کیا ہے اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ کلمہ توفی کا جو حقیقی معنی ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ پورا وصول کرنا ہے، اور اس پر 4 دلیلیں یا 4 قرائن بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ کلمہ توفی کا جو مجازی معنی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی قرینہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا کلام یہاں موجود ہے۔ میں نے سابقہ ویڈیو میں جہاں اس کی بحث تھی وہاں قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں کلمہ توفی استعمال ہوا وہاں پر جو قرینہ معنی طے کر رہا تھا وہ ایک فہرست کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آپ دوبارہ اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں۔ اور پھر آخری جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو اس کلمہ سے متعلق تفسیری جملہ ہے یا تفسیری جو کلمہ ہے اس سے متعلق بات ہے۔ تو آئیے پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جہاں وضاحت کرنی ہوگی وہاں وضاحت کر دیں گے، جہاں کوئی اضافی بات ہوگی وہ بھی آپ سے عرض کر دی جائے گی۔ جواب نمبر 4، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی ثابت ہے، یعنی رفع روحانی ثابت نہیں ہے یا رفع روح ثابت نہیں ہے، رفع درجات ثابت نہیں ہے، بلکہ رفع جسمانی ثابت ہے، اور حالت حیات کے اندر رفع جسمانی ثابت ہے۔ یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل ہے، نہ کہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کی۔ توفیکہ کی کچھ بحث سوال نمبر 2 کے جواب میں پہلے گزر چکی ہے، مزید ملاحظہ ہو۔ توفی کا حقیقی معنی، الف، توفی کا حقیقی معنی موت نہیں، اس لیے کہ اگر اس کا حقیقی معنی موت ہوتا تو ضرور قرآن و سنت میں کہیں توفی کو حیات کے مقابل ذکر کیا جاتا، حالانکہ ایسا کہیں نہیں ہے، بلکہ توفی کو ما دمت فیہم کے مقابلے میں رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ معلوم ہوا کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ موت و حیات کا تقابل کیا گیا، نہ کہ توفی و حیات کا۔ مثلا الذی یحیی و یمیت، وہ ذات جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے، یمیتکم ثم یحییکم، هو امات و احیا، لا يموت فیہا ولا یحیا، یحیی الموتى، اموات غیر احیاء، یحیی الارض بعد موتها، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی،
تو یہ تمام کی تمام جو ٹکڑے ہیں آیات کے، ان میں آپ نے دیکھا کہ موت اور حیات مقابل میں ذکر کی جاتی ہیں، کہیں پر بھی ایسا قرآن پاک میں نہیں ہے جہاں زندہ کرنے کے مقابلے میں کلمہ توفی کا استعمال موجود ہو۔ یہ تقابل بتاتا ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ یہ قاعدہ ہے کہ چیز کی ضد سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ تحت حیات کی ضد موت ہے، توفی نہیں ہے۔ توفی کو قرآن مجید میں ما دمت فیہم کے مقابلے میں لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي۔ اس توفی کا حقیقی معنی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا ہے۔ اس کے لیے علامہ زمخشری کا حوالہ کافی ہوگا، اوفاہ استوفاہ توفاہ استکمال، ومن المجاز توفی وتوفاہ اللہ ادرکتہ الوفات۔ ترجمہ، اوفاہ استوفاہ اور توفاہ کے معنی استکمال یعنی پورا لینے کے ہیں۔ توفی کو مجازن موت کے معنی میں لیا جاتا ہے، جیسے توفی اور توفاہ اللہ یعنی اس کی وفات ہو گئی۔ اس حوالے سے معلوم ہوا کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں، البتہ مجازن کہیں کہیں موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ کا یہ قول یا یہ حوالہ اساس البلاغہ صفحہ نمبر 304 جلد نمبر 2 میں موجود ہے، آپ وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو پہلی دلیل تھی کہ توفی کا حقیقی معنی وہ موت نہیں ہے بلکہ پورا پورا وصول کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ دوسری دلیل اسی معنی پر یا اسی بات پر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اماتت کی اسناد اپنی طرف ہی فرمائی، غیر اللہ کی طرف ہرگز نہیں کی، جبکہ توفی کی اسناد ملائکہ کی طرف بھی اکثر موجود ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں، جیسے حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا، ایسے ہی دیگر مقامات پر بھی ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو کلمہ توفی کی اسناد وہ ملائکہ کی طرف بھی پائی جاتی ہے، اور ملائکہ غیر اللہ ہے اور غیر اللہ موت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ کی ذات ہی مارتی ہے اور زندہ کرتی ہے۔ تو اس لیے کلمہ توفی کی جو نسبت ہے یہ غیر اللہ کی طرف بھی ہے، جبکہ کلمہ اماتت کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ توفی کا حقیقی معنی وہ موت دینا نہیں ہے بلکہ وصول کرنا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ تیسری دلیل دیکھیے، توفی کا حقیقی معنی موت نہیں، یعنی اس پر تیسری دلیل جیسا قرآن مجید میں ہے حتی یتوفاہن الموت، یہاں توفی اور موت کو مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہوں گے یہاں تک کہ ان کو موت پورا پورا وصول کر لے، یعنی ان کو موت کے وقت پورا پورا لے لیا جاتا ہے۔ اگر توفی کا معنی موت ہو تو پھر اس کا معنی تھا یمیتہن الموت۔ یمیتہن الموت کا مطلب یہ ہے کہ موت ان کو موت دے دے، تو یہ کیسا رقیق اور کمزور معنی حاصل ہوگا۔ تو اس لیے یتوفاہن الموت کا مطلب یہ ہے کہ موت ان کو پورا پورا وصول کر لیتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں یتوفاہن کا مطلب ہے یمیتہن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ان کو موت دے گی، تو یہ کوئی جملہ نہیں بنتا، یہ کمزور تعبیر بنتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ کس قدر رقیق معنی ہوں گے، کلام الہی اور یہ رقاقت اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی قرآن کمزور تعبیرات سے یا ایسی سطحی قسم کی تعبیرات سے جس کو ایک عام انسان بھی نہیں استعمال کرتا، قرآن میں ایسی کیسے تعبیریں آ سکتی ہیں۔ بہرحال یہ تیسری دلیل تھی۔ آگے چوتھی دلیل ہے کہ کلمہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں ہے۔ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں، قرآن مجید میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ ترجمہ، اللہ تعالی نفسوں کو لے لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور ان نفسوں کو جو نہیں مرے ان کو نیند میں لے لیتا ہے، بس وہ نفس جس کو موت وارد ہوتی ہے روک لیتا ہے
اور دوسرے کو مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پہلے جملے میں توفی نفس کو حین موتہا کے ساتھ مقید کیا، معلوم ہوا کہ توفی عین موت نہیں۔ دوسرا، اور پھر توفی کو موت اور نیند کی طرف منقسم کیا، لہذا نصوص سے معلوم ہوا کہ توفی موت کے مغایر ہے۔ تیسرا، نیز یہ کہ توفی موت اور نیند دونوں کو شامل ہے۔ نیند میں آدمی زندہ ہوتا ہے، اس کی طرف توفی کی نسبت کی گئی ہے۔ توفی بھی ہے اور آدمی زندہ ہے، مرا نہیں۔ کیا یہ نص نہیں اس بات کی کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں ہے؟ یعنی نیند کی حالت کے لیے بھی کلمہ توفی استعمال کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنی موت ہوتا تو پھر نیند کو توفی کیوں کہا گیا؟ بہرحال یہ چند باتیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے تھی کہ حقیقی معنی کلمہ توفی کا وہ پورا لینا کا ہے، نہ کہ موت دینے کا ہے۔ اور میں سابقہ ویڈیو میں تفصیلاً اس سے متعلقہ باتیں کر چکا ہوں، وہاں پر بھی کچھ دلائل ذکر کیے تھے کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں ہے بلکہ پورا وصول کرنا ہے، اور وہاں پر دیگر دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے تھے۔ یہاں ایک بات اور جو آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں تتمہ بحث کے لیے، وہ یہ ہے کہ لغت کے کسی بھی کتاب میں آپ کو کلمہ توفی کا حقیقی معنی موت مل ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں ہے، کہیں پر بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ کلمہ توفی کا حقیقی معنی موت ہے، بلکہ ہر جگہ پر آپ کو حقیقی معنی وہ پورا وصول کرنا ہی ملے گا۔ اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی کلمہ توفی استعمال ہوا، چاہے وہ کسی اور معنی کی وضاحت کے لیے بھی استعمال ہوا، اس کے اندر یہ حقیقی معنی ضرور پایا جاتا ہے، پورا وصول کرنے کا معنی ضرور پایا جاتا ہے، اور وہاں تفصیلاً میں نے اس کو ذکر کر دیا تھا، آپ وہاں پر اس کو سن سکتے ہیں، وہ سبق بڑا قیمتی ہے، اسی لیے بار بار اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ خلاصہ بحث، توفی کا حقیقی معنی پورا لینے کے ہیں، ہاں البتہ کبھی مجازن موت کے معنی میں بھی توفی کا استعمال ہوا ہے، یعنی کبھی مجازی طور پر موت کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے کلمہ توفی استعمال کیا گیا ہے، جس کی مثالیں توفنا مع الابرار، توفنا مسلمین۔ اور یہاں پر اس کلمہ کا مجازی معنی میں استعمال ہونے کا قرینہ حالیہ بھی پایا جا رہا ہے، قرینہ عقلیہ بھی پایا جا رہا ہے کہ توفنا سے مراد یہاں پر نیند تو ہو نہیں سکتا، توفنا مع الابرار ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ سلا دے، ایسا تو نہیں ہے، توفنا مسلمین ہمیں مسلمانوں کے ساتھ سلا دے یا مسلمانوں میں سے سلا دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں پر عقلی طور پر، حالی طور پر یہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر توفنا کا معنی وہ موت ہی ہے، توفنا مع الابرار ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ وفات دے، یعنی انہی کی جماعت میں سے بنا کر ہمیں موت دے، ہمیں اپنی طرف پورا وصول کر لے۔ اور یہاں پر یہ بات آپ کو معلوم ہے، اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حقیقت متعذر ہوتی ہے اس وقت آپ مجاز کی طرف جاتے ہیں، اور پھر مجاز کے لیے آپ کو قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر توفنا کا کلمہ قرائن کی وجہ سے موت کا معنی دے رہا ہے، جبکہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ کلمہ مستعمل ہے، وہاں پر تو بے شمار قرائن موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ توفنا کا معنی وہاں پر حقیقی ہے، نہ کہ مجازی ہے، یعنی 100 سے زائد روایات ہیں، آثار ہیں، وہ قرینہ کے طور پر موجود ہیں، اور مسلمانوں کا متواتر عقیدہ وہ موجود ہے، احادیث متواترہ موجود ہیں، اور دیگر بہت سارے قرائن قرآن کی آیات ہیں، وہ سب اس بات پہ قرینہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کلمہ توفی کا معنی حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے، تو اس لیے توفنا مع الابرار اور توفنا مسلمین کو دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ضروری تنبیہ، اگر کہیں کوئی لفظ کسی مجازی معنی میں استعمال ہو تو ہمیشہ کے لیے اس کے حقیقی معنی ترک نہیں کر دیے جائیں گے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ قادیانی احمق ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ اصول صرف یہ ہے کہ مجازی معنی وہاں مراد لیے جائیں جہاں حقیقی معنی متعذر ہوں۔ یا عیسیٰ انی متوفی کا میں حقیقی معنی پورا لینے کے لیے جائیں گے، اور توفنا مع الابرار میں مجازی معنی یعنی موت کے کیے جائیں گے، تو قرینہ موجود ہے جو معنی کی تعین کر دیتا ہے کہ حقیقی معنی مراد لیا جائے گا یا مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ بہرحال یہاں پر کچھ کلام کر دیا گیا ہے،
آپ اس کو تفصیلی طور پر سوال نمبر 2 کی جو ویڈیوز ہم میں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اس عقیدے پر قائم رہنا اور انسانیت کو قائم رکھنا آسان فرمائے، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔